فاتحہ۔ بسم اللہ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین رحمۃ للعالمین، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وقاتلیہم ومنکر فضائلہم اجمعین، اما بعد، قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم احسان علی ابن منشی تربیت علی صاحب کی روح کو اصال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كذلك الله ربي، صدق الله العلي العظيم۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اصالہ ثواب کی مجلس ہے، اور جو آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئی، ان آیات کے ذیل میں کوشش ہوگی کہ توحید اور شرک کے حوالے سے کچھ باتیں پہنچ سکیں، چونکہ توحید اور شرک کا وہ معاملہ اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو ہمارے مذہب کی پہچان ہے، اور ہمارے دین کی گویا سب سے بڑی اساس یہی ہے، توحید۔ اور ہمارے ہاں مولائیت کا مطلب یہی ہے کہ خدا کا پہچاننے والا ہے۔ علی کا ماننے والے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو توحید والا ہو، علی والے کا مطلب ہے کہ جو شرک سے دور ہو، شیعہ کا مطلب ہے کہ جو صرف توحید کا پرستار ہو، شیعہ کا مطلب ہے کہ جو صرف ایک خدا کا ماننے والا ہو، شیعہ کا مطلب ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی کو نہ مانتا ہو۔ شیعہ کے معنی امیر المومنین سے محبت کا ایک مفہوم، اور ولایت امام علی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں صرف خدا ہے، خدا کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ اور ایک معنی میں عرض کریں کہ ہمارے ہاں مولائیت کا جو اصل معنی ہے، مولائیت کا مطلب ہے کہ جو صرف خدا کا ماننے والا ہو، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ مانتا ہو، جس نے اللہ کو مکمل طور پر مانا ہو، اسے علی والا کہتے ہیں، اسے مولائی کہتے ہیں۔ اور ہمارے دین کا سب سے بڑا مشن، شیعت کا اور اسلام کا سب سے بڑا مشن یہ تھا کہ ہر مخلوق کو اس کے خالق سے آشنا کرا دینا۔ دین کا مشن یہ ہے کہ یہ پہچانو کس نے تمہیں پیدا کیا ہے، دین کا مقصد یہ ہے کہ یہ پہچانو کس نے تمہیں خلق کیا ہے، دین کا مقصد یہ ہے کہ تم یہ پہچانو کہ تم کہاں سے آئے ہو، تمہیں کہاں جانا ہے۔ دین کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنی دنیا کی بھی فکر ہو اور اپنی آخرت کی بھی فکر ہو۔
دین کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا گیا ہے. جب بیکار نہیں پیدا کیا گیا ہے تو تمہاری وجود کا مقصد کیا ہے, تمہاری خلقت کا مقصد کیا ہے, کس لیے تمہیں خلق کیا گیا ہے, کس لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے. اور دین کا مطلب یہ ہے کہ غور کرو کہ کیا دنیا ہی سب کچھ ہے یا اس کے بعد بھی کچھ اور ہے. جب دنیا کے بعد بھی کچھ اور ہونے کا کم از کم احتمال ہے, شک ہے, تو وہاں پھر کیا معاملات ہیں. اور دین کا مطلب ہے کہ ہم یہاں پر کیسے اپنی زندگی کو کامیاب بنا لیں, اور یہاں کے ساتھ ساتھ ایسی کامیابی ہو کہ جس کامیابی کی وجہ سے وہاں کی کامیابی کی ضمانت ہو جائے. ورنہ یہ ہے کہ صرف ایک طرف کی کامیابی سے دین نہیں کہتے ہیں. دین کا مطلب ہے کہ یہاں بھی کامیاب ہیں, وہاں بھی کامیاب ہیں. دین کا مطلب ہے کہ یہاں بھی فائدہ ہے, وہاں بھی فائدہ ہے. دین کا مطلب ہے کہ یہاں بھی نقصان سے بچے ہوں, وہاں بھی نقصان سے بچے ہوں. یہ ہے دین کا مطلب. اور اسی لیے ہمارے یہاں ایک بہترین روایت ہے, قابل غور ہے, کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی آج دنیا میں سب سے بڑی پہچان, آدمی کے لیے سب سے بڑی جو چیز ہے فضیلت کی, ہر آدمی اپنے کو عقل مند سمجھتا ہے, اور کوئی ایسا بے عقل بھی نہیں ہے جو اپنے کو عقل مند نہ سمجھتا ہو. یعنی ہر انسان اپنے کو صاحب عقل سمجھتا ہے, ہر آدمی اپنے کو عقل والا سمجھتا ہے. آج ہر آدمی سوچتا ہے کہ ہم سے زیادہ کسی کے پاس عقل نہیں ہے, لیکن جو عقل کل تھے, جنہیں اللہ نے عقل مندوں کے لیے ایک آئیڈیل و نمونہ عمل بنایا تھا, انہوں نے عقل کی پہچان کیا بیان کی ہے, انہوں نے عقل کا معیار کیا بتایا ہے. آج معمولاً بعض جگہوں پر یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ عقل مندی کا مطلب ہے کہ جتنا زیادہ دین سے دور ہوں گے اتنے عقل مند ہوں گے. بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ جتنا زیادہ مذہب سے دور ہو جائیں گے اتنے عقل مند ہوں گے. لیکن جو لوگ عقل کل تھے ان کا یہ پیغام ہے کہ العقل ما عبد بہ الرحمن, جس چیز کے ذریعے سے تم اللہ کی عبادت کر لے جاؤ یہی تمہاری عقل ہے. جیسے تم اپنے پروردگار کو پہچان لو یہ تمہاری عقل ہے. العقل ما عبد بہ الرحمن, جس کے ذریعے سے رحمان کو پہچانا جائے, جس کے ذریعے سے خدا کی معرفت کی حاصل کیا جائے, جس کے ذریعے سے اپنے اللہ کو پہچانا جائے, جس کے ذریعے سے اللہ والا بنا جائے, جس کے ذریعے سے عبادت پروردگار کی جائے, اسے عقل کہا جاتا ہے. عقل کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ تم بے دین بن جاؤ, عقل کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ شریعت سے دور ہو جاؤ, عقل کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ تم اپنے کو معیار قرار دو, عقل کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ تم اپنی نظر کو معیار قرار دو, عقل کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ تم اپنی پسند کو معیار قرار دو. عقل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سوچو کس نے عقل کو پیدا کیا ہے, جس نے عقل کو پیدا کیا ہے تو عقل کا اسی کا تابع ہونا ضروری ہے. خالق عقل کون ہے؟ جس طریقے سے ہمارا خالق کوئی ہے اسی طریقے سے کسی نے ہمارے اندر عقل کو بھی عطا کیا ہے. تو عقل کے خالق ہم نہیں ہیں. جب عقل کا خالق وہ ہے تو پھر عقل مندی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مانا جائے تبھی عقل مندی ہوتی ہے, اس کی سنا جائے تبھی عقل مندی ہے. عقل مندی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اتنا عمل کریں گے جتنا ہماری سمجھ میں آئے گا. عقل مندی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم وہ کام کریں گے جس کا ریزن ہماری سمجھ میں آ جائے گا. عقل مندی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم وہی کام کریں گے جو ہمارے مزاج کے حساب سے ہوگا, ہمارے پسند کے حساب سے ہوگا. عقل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تم نے مان لیا ہے کہ تم بھی مخلوق ہو, تمہاری عقل بھی مخلوق ہے, تو تم اپنی عقل کو اپنے خالق کا تابع بنا دو. یہی حقیقی معنی میں عقل مندی ہوتی ہے. عقل مندی کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کیا کہا ہے. اس لیے کہ آج بہرحال ایک اسی آیات میں ماں باپ کا بھی تذکرہ تھا. اتنا تو ہر انسان یہ مانتا ہے کہ اگر ایک بچہ اپنے ماں باپ کی بات مان لے تو کبھی ٹھوکریں نہیں کھاتا ہے. آج آپ ہر بچے سے کہتے ہیں, ہر نوجوان سے کہتے ہیں کہ تم ماں باپ کی سنو تو تمہیں ٹھوکریں نہ کھانا پڑے, تم ماں باپ کی سنو تو تمہیں نقصان نہ اٹھانا پڑے, تم ماں باپ کی سنو تو تمہیں مایوسی اور محرومی کا سامنا نہ کرنا پڑے, تم ماں باپ کی سنو تو تمہیں بعد میں کفِ افسوس نہ ملنا پڑے, تم ماں باپ کی سنو تو تم دنیاوی ٹھوکروں سے بچ جاؤ گے, تم ماں باپ کی سنو گے تو اپنے نقصانات سے بچا لو گے. آپ ہر بچے سے کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ تمہیں اپنی مصلحتوں کا علم ہو جائے. ایک نوجوان سے بھی آپ یہی کہتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ تمہیں اپنے فائدے اور نقصان کا علم ہو جائے. تم ماں باپ کی بات مانو تاکہ کامیاب ہو جاؤ, ماں باپ کی بات سنو تاکہ نقصانات سے بچ جاؤ, ماں باپ کی ہر بات کو عمل کرو تاکہ تمہیں کبھی بھی افسوس نہ کرنا پڑے. آج آپ ایک بچے سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ماں باپ کی سنیں تاکہ نقصان نہ اٹھائے. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی اگر اپنے پروردگار کی سنیں تو ہم بھی نقصان کا شکار نہ ہوں. اگر ایک بچہ ماں باپ کی بات سن لے تو کبھی نقصان نہیں اٹھائے گا, تو پلٹ کے ہم بھی تو یہ سوچ لیں کہ اگر جس طریقے سے ہمیں اپنے بچے سے توقع ہے کہ ہماری سنیں تو کبھی ٹھوکریں نہ کھائے گا, تو ہم بھی اپنے خالق کے سنیں تاکہ ہمیں بھی کبھی ٹھوکروں کا شکار نہ ہونا پڑے.
ہم بھی اپنے پروردگار کی سنیں تاکہ ہمیں نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ اور ہمارے پروردگار کا تو ایک احسان ہمارے اوپر یہ بھی ہے کہ خالی اس نے ہم سے مطالبے نہیں کیے ہیں، خالی اس نے ہمارے سامنے پیغامات نہیں دیے ہیں، خالی ہم سے حکم نہیں دیا ہے کہ تم یہ کرو نہ کرو، بلکہ اس نے ہمارے اوپر ایک احسان یہ کیا ہے کہ جتنا کہا ہے اس سے زیادہ اپنے بندوں کے ذریعے کروا کے دکھا بھی دیا ہے۔ یہ احسان تو ہمارے اوپر ہے۔ خالی زبانی حکم ہمارے دین میں نہیں ہے، خالی زبانی احکامات ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے خالی زبان سے حکم دیا ہو، ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے خالی زبان سے ہمارے سامنے احکامات بیان کیے ہوں، ایسا نہیں ہے کہ قرآن کی شکل میں قانون لکھ کر ہمارے پاس بھیج دیا ہے کہ تم عمل کرو، نہیں، اس نے قانون لکھا بعد میں ہے، کہا بعد میں ہے، پہلے اب ایسے نمونے پیش کیے ہیں کہ آؤ دیکھو کہ انہوں نے کیسے عمل کیا ہے۔ آج ہمارے سامنے ایسے آئیڈیل موجود ہیں، آج ہمارے سامنے ایسے نمونے عمل موجود ہیں۔ آج اگر ہم اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں، آج اگر ہم علی ابن ابی طالب کا ذکر کرتے ہیں، آج اگر نبی کریم کا تذکرہ کرتے ہیں، آج اگر حسین ابن علی کا ذکر کرتے ہیں، اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہم سے کہا بعد میں ہے، ایسے آئیڈیل پہلے پیش کیے ہیں۔ ہم حسین ابن علی کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں، علی ابن ابی طالب کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہی علی ابن ابی طالب ہے جنہیں خدا کے احکام پر عمل کر کے ہمیں دکھایا ہے کہ عمل کیسے کیا جاتا ہے۔ آج اگر توحید کا حکم ہے تو ہم علی کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں کہ علی نے ہمیں بتایا ہے کہ توحید کس بلا کا نام ہے۔ ہم علی ابن ابی طالب کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں کہ علی نے بتایا ہے حکم خدا پر عمل کیسے ہوتا ہے، علی نے بتایا ہے کہ اللہ کو کیسے مانا جاتا ہے۔ بلکہ یہ کہوں کہ ہم لوگ علی کا ذکر اس لیے کرتے ہیں اور اپنے کو علی کا مولائی اس لیے کہتے ہیں کہ علی نے ہمیں کر کے دکھایا ہے کہ مولا کا حقیقی معنی میں مولائی کون ہوا کرتا ہے۔ یعنی مولا کائنات نے ہمارے سامنے ایک نمونہ عمل پیش کیا ہے کہ مولائی کون ہوتا ہے۔ اللہ کو بھی علی نے مولا مانا ہے، جب اللہ کو علی نے مولا مانا ہے تو ہمارے سامنے ایک نمونہ پیش کیا ہے کہ کسی کا ماننے والا کون ہوتا ہے۔ کامیابی سے ہمکنار ہونا، آگے بڑھ جانا، ترقی کر جانا۔ العقل ما عبد بالرحمن، عقل وہ ہے کہ جس سے اللہ کی عبادت کی جائے، عقل وہ ہے وقت صبا بہل جنان، جس سے جنت حاصل کی جائے۔ گویا اگر ہم جنت حاصل کر رہے ہیں تو عقل مند ہیں، اگر جنت تک پہنچ رہے ہیں تو عقل مند ہیں، اپنے لیے جنت کے راستے کو طے کر رہے ہیں تب عقل مند ہیں۔ اسے عقل مندی نہیں کرتے ہیں کہ ہم جنت سے دور ہوتے چلے جائیں اور بڑی شان سے کہیں کہ ہم عقل مند ہیں، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مندی کا مطلب یہ ہے کہ آج تو آپ ایک بچے سے بھی کہتے ہیں کہ عقل مندی یہ ہے کہ تم وہ کام کرو جس سے تمہیں ٹھوکریں نہ کھانا پڑے۔ آج ایک نوجوان سے آپ یہی تو کہتے ہیں کہ میرے لال پڑھ لو، آج بچے سے یہی کہتے ہیں کہ محنت کر لو، آج بچے سے یہی کہتے ہیں کہ پڑھائی لکھائی میں دل لگا لو، آج آپ بچوں سے یہ کہتے ہیں کہ آج پڑھو گے تو آئندہ تمہیں ٹھوکریں نہیں کھانا پڑے گا، آج بچوں سے یہی کہتے ہیں کہ آج محنت کر لو گے تو بعد میں تمہیں نقصان اٹھانا نہیں پڑے گا۔ آج آپ ایک نوجوان سے یہی تو کہتے ہیں کہ میرے لال آج کی محنت کل تمہارے کام آئے گی، تھوڑا بہت ہو سکتا ہے آج تمہیں زحمت کرنا پڑے لیکن پھر ہمیشہ آرام کی زندگی ہوگی، آج تھوڑی بہت دشواریوں سے گزر جاؤ گے لیکن پھر عزت کے ساتھ رہو گے، سر اٹھا کر رہو گے، کسی کے آگے جھکنا نہیں پڑے گا، کسی کے آگے ذلیل نہیں ہونا پڑے گا، کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا۔ آج ہم بچے سے یہی تو کہتے ہیں کہ آج محنت کرو گے اس کا پھل تمہیں ملے گا، محنت تمہیں 8-10 سال کرنا ہے اور پھر اس کا پھل 40-50 سال کھانا ہے، یہی تو کہتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم ایک بچے اور نوجوان سے کہتے ہیں کہ میرے لال آج محنت کر لو اس کا پھل تمہیں کل ملے گا، ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ دنیا تو 40-50-100 سال کا معاملہ ہے، اس میں تھوڑی بہت زحمت برداشت کر لو، پھر ہمیشہ کی زندگی تمہاری آرام کی زندگی ہو جائے گی۔ دین بھی یہی کہہ رہا ہے کہ آج تھوڑی بہت زحمت برداشت کر لو، ہو سکتا ہے بعض کام اسلام کے مزاج کے خلاف، ہو سکتا ہے اسلام کے بعض واجبات ہمارے حلق سے نہ اترتے ہوں، ہو سکتا ہے بعض حرام کام اپنی سوسائٹی کو دیکھ کر ہمارے لیے قابل عمل نہ ہو سکتا ہے بعض اسلام اور شریعت کے کام ہمارے لیے اپنے ماحول کو دیکھ کر قابل ہضم نہ ہو سکتا ہے اسلام کے واجبات و حرام اپنے اطراف میں اپنے دوست اور احباب کو دیکھ کر ہمارے لیے قابل برداشت نہ ہو، قابل عمل نہ ہو، لیکن اگماقن اگر عقل ہے تو عقل یہ کہتی ہے کہ یہ تھوڑی بہت زحمتیں برداشت کر لو تاکہ ہمیشہ کی تمہیں زحمتوں کا شکار نہ ہونا پڑے۔ دنیا میں تو تم دیکھتے ہی ہو کہ جو بھی آیا ہے اسے
جانا ہے۔ آدمی 100 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہتا ہے، بہت زیادہ عمر ہو گئی، 200 سال ہو گئی، 200 سال تو آج کسی کے لیے تصور ہی نہیں ہے۔ 100 سال بھی ہم سکون سے جی لے جائیں بہت بڑی بات ہے۔ آج اگر 100 سال کی زندگی ہے تو عقل تو یہی کہتی ہے کہ اس 100 سال کو تم ہمیشہ کی زندگی پہ قربان کر کے ہمیشہ کی زندگی کو کامیاب بنا لو۔ اس سے عقل مندی نہیں کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کو برباد کر لو 100 سال کی زندگی کے لیے۔ اس سے عقل مندی نہیں کہا جاتا ہے کہ اس 40-50 سال زندگی میں تم اپنے ٹھاٹ کے لیے، تم اپنے آرام کے لیے، تم اپنے سکون کے لیے ہمیشہ کی زندگی کو اکارت کر دو، ہمیشہ کی زندگی کو برباد کر دو۔ عقل تو یہی کہتی ہے کہ اس دنیا میں زحمتیں برداشت کر لو تاکہ ہمیشہ کی زندگی تمہاری اچھی ہو جائے۔ اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام شریعت ہے۔ شریعت و دین کا نام ہی یہی ہے کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہمیں کیا اچھا لگ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے مصلحتیں کیا ہیں۔ اور جب ایک ماں باپ اپنے بچوں کی مصلحتوں کو بچوں سے زیادہ جانتے ہیں، آج باپ اتنا مان لیتا ہے، چاہے بیٹا مانے نہ مانے، نوجوان تسلیم کرے نہ تسلیم کرے، باپ تو اتنا مانتا ہی ہے کہ جو باپ سمجھتا ہے بیٹا نہیں سمجھتا ہے۔ آج ہم باپ ہو کر یہی تو کہتے ہیں کہ جو باتیں ہم سمجھا رہے ہیں آج اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کل سمجھ میں آئے گا۔ آج اگر مثلاً ماں باپ اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ میرے لال بہت زیادہ موبائل کا استعمال غلط کاموں میں نہ کرو، تو آج نہیں سمجھ میں آتا ہے، کل بعد میں جب ٹائم گزر جاتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کاش باپ کی بات مان لی ہوتی، کاش ماں کی بات مان لی ہوتی۔ آج ماں باپ کہتے ہیں کہ غلط دوستیاں نہ کرو، آج نہیں سمجھ میں آتا ہے، غصے میں آ جاتے ہیں، جذبات میں آ جاتے ہیں، آستینیں چڑھا لیتے ہیں، لیکن جب بعد میں دنیا میں ٹھوکریں کھاتے ہیں تب سمجھ میں آتا ہے کاش اس ٹائم باپ کی بات مان لی ہوتی۔ جب زندگی میں دشواریاں آتی ہیں، زحمتیں آتی ہیں، تب باپ کی بات سمجھ میں آتی ہے تھوڑا بہت کہ ہاں اس وقت۔ تو اگر ایک باپ کی باتیں ایک بیٹا نہیں سمجھ پاتا ہے، حتیٰ باپ بیٹے کو چھوڑیے، آج بڑے بھائی کی باتیں چھوٹا بھائی بعض باتیں نہیں سمجھ پاتا ہے، مصلحتوں کو نہیں سمجھ پاتا ہے، نہیں معلوم ہے کیوں منع کر رہے ہیں، نہیں معلوم ہے کیوں روک ٹوک رہے ہیں۔ آج تو آہستہ آہستہ ترقی کا ایک نمونہ یہ ہو گیا ہے کہ روکنا ٹوکنا بھی ایک بعض لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ آج ایک بڑا بھائی بھی اپنے چھوٹے بھائی کو اگر کسی چیز کے لیے منع کر رہا ہو تو پھر جذبات میں آ جاتے ہیں کہ بھئی آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے۔ یعنی آج اپنے گھر میں اپنے بزرگوں کو روکنا ٹوکنا قابل برداشت نہیں ہے تو محلے والوں کو روکنا ٹوکنا کیا قابل برداشت ہوگا؟ جب آج ایک بچہ اپنے باپ کے روک ٹوک کو برداشت نہیں کرتا ہے تو عالم کے روک ٹوک کو کیا برداشت کرے گا؟ آج تو مصیبت یہی ہے کہ جب ہم اپنے گھر کے اندر اپنے بزرگوں کی نصیحتوں کو برداشت کرنے پر تیار نہیں ہے تو دوسرے بزرگوں کی نصیحتوں کو برداشت کیا کریں گے؟ اور اس کی ایک دن یہ ہوئی، نتیجہ یہ ہوا کہ سب نے کہنا چھوڑ دیا ہے کہ جہاں پر جاؤ رہو۔ لیکن اب تک اگر ہم اور آپ بہت حد تک صحیح راستے پر رہے ہیں، اس کا ایک بہت بڑا سبب ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ بری باتوں سے روکا ہے اور اچھی باتوں کے لیے کہا ہے۔ یقین رکھیے کہ کسی بچے کو اس کے حال پر چھوڑ دینا اسے نقصانات کے حوالے کرنا ہوتا ہے۔ واقعاً اگر اپنی اولاد سے محبت ہے تو محبت کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ برائیوں پہ ٹوکا بھی جائے، اچھائیوں کا حکم بھی دیا جائے۔ واقعاً اپنائیت کا مطلب ہے، اور صرف اپنائیت کا مطلب اپنے گھر میں نہ ہو، اس لیے کہ جس طریقے سے اپنے گھر میں اپنے بچے کا خیال ہے اسی طریقے سے ہر قوم کے بچے کا خیال ہو، جس طریقے سے اپنے گھر میں اپنی اولاد کا خیال ہے ویسے پاس پڑوس کے بچوں کا بھی خیال ہو، اس لیے کہ اتنا یقین رہے کہ اگر پاس پڑوس کا ماحول اچھا ہوگا تب بھی ہمارا بچہ اچھا ہوگا۔ یہ نہ سوچیں کہ ہمارا بچہ محفوظ رہے سب محفوظ نہ رہے، نہیں، یہ یقین رکھیے کہ اگر غیر بھی محفوظ رہیں گے تبھی آج کے زمانے میں بچہ محفوظ رہے گا۔ اپنے بچے کو سوچ کر ہم دوسروں کی فکر کریں۔ آج کے زمانے میں تو بعض جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ اپنی فکر ہے، دوسروں کی فکر نہیں ہے۔ اللہ نے اگر دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، مال و منال دیا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ اپنے بچے کی تعلیم پر 1 کروڑ نہیں 10 کروڑ خرچہ ہو جائے گا تو ہم کریں گے۔ آج ہوتا ہے بعض جگہوں پر جتنا بھی خرچہ ہو جائے ہم دیں گے۔ اپنے اولاد کی شادی ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ 40-50 لاکھ کیا ہے، کروڑ بھی خرچ ہو جائے تو ہم خرچ کریں گے چونکہ ہمارے پاس ہے۔ آج معمولی سے بچے کے شوق پورا کرنے کے لیے آدمی جب اپنے بچوں کو بازار میں لے کر نکلتا ہے تو اگر بچہ 1000-2000 کا مطالبہ کر دے تو یہ کھلتا نہیں ہے۔ یعنی آج 2-4 ہزار روپے کی چیزیں بچوں کے لیے خرید دینا آج آدمی کو کھلتا نہیں، اپنی تو اولاد ہے۔ اپنے بچے کے اوپر ہم لاکھ روپے بڑے شوق سے خرچ کر دیتے ہیں، اور بغل میں ایک بھوکا آدمی بیٹھا ہو اور اسے 100 روپے جب دینا ہو تب احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس روپے کم ہیں۔ یہ کبھی کبھی بعض جگہوں پر ہوتا ہے۔ لہذا اپنائیت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اپنوں ہی کو دیکھا جائے بلکہ اپنے اطراف کو بھی دیکھا جائے۔
اگر اللہ نے ہمیں دولت سے نوازا ہے اور ہم نے اپنے اچھے سے اچھے اسکول میں اپنے بچے کا ایڈمیشن کرایا ہے تو بچے سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچے کے تعلیم کا انتظام کیا ہے تو کچھ غریب بچوں کے بھی تعلیم کا ہم انتظام کر دیں۔ اگر اپنے بچے کی شادی میں ہم نے دل کھول کے خرچ کیا ہے تو پھر اللہ کے اس موقع پر شکرانے کے طور پر یہ نیت کر لے کہ جس طریقے سے ہم نے اپنے بچے کے لیے نئی زندگی کا انتظام کیا ہے ویسے ہی کچھ غریب بچیوں کے بھی ہم نئی زندگی کا انتظام کر دیں گے۔ آج ہماری زندگیوں میں مصیبتوں کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم خالی اپنے کو دیکھتے ہیں، اطراف کو نہیں دیکھتے ہیں۔ ہم کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی اپنے بچے کو کامیاب نہیں بنا پاتے ہیں، شادیوں میں لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی ہمارے ہاں شادیاں کامیاب نہیں ہو پاتی ہیں۔ اس کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم خالی اپنے کو دیکھتے ہیں، دوسروں کو نہیں دیکھتے ہیں۔ اگر ایسے ہی موقعوں پر اپنے ساتھ ساتھ ہم اپنے اطراف کو دیکھیں، یقین رکھیے کہ ہم اللہ کی مخلوق کا خیال کریں گے تو اللہ ہمارے بچوں کا خیال کرے گا۔ اصل معاملہ دین کا ہے کہ ہمیں دوسروں کے بھی فکر ہو، ہمیں آئندہ کے بھی فکر ہو، آخرت کے بھی فکر ہو۔ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، اسی لیے معصوم نے فرمایا کہ العقل ما عبد بہ الرحمن وقت صبح بہ الجنان، جس سے جنت حاصل کی جائے وہ عقل ہے، جس سے اللہ کی عبادت کی جائے وہ عقل ہے۔ اور پھر امیر المومنین مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب امام نے ایک جملہ فرمایا اول الدین معرفتہ، دین کا سب سے پہلا قدم اللہ کی معرفت ہے، یعنی دین کا آغاز ہی معرفت خدا سے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب اگر معرفت خدا نہیں ہے تو دین نہیں ہے، دین کا آغاز ہی تو اللہ کی معرفت سے، معرفت خدا ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں بعض وقت ایک غلط فہمی ایک لفظ میں ہوتی ہے کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ کو ماننے والے ہیں، کہیں نہیں ہے کہ اللہ کا ماننا تمہارا دین کی ضمانت ہے، اللہ کے مان لینے سے تم دیندار بن جاؤ گے۔ ہم کو کبھی حکم نہیں دیا ہے کہ امام کو مانو، کوئی روایت ایسی نہیں ہے کہ جو امام کو نہ مانے اس کی موت جو ہے، بلکہ ہمارے حکم کیا ہے کہ اول الدین معرفتہ من مات ولم یعرف امام زمانے۔ اس کا مطلب ہے کہ ماننا اور ہوتا ہے، پہچاننا اور ہوتا ہے۔ اور کبھی بھی یہ یقین رکھیے ضروری نہیں ہے کہ اچھی چیز کا ماننا انسان کو فائدہ پہنچا دے، وہی چیز فائدہ مند ہوتی ہے جس کو ہم پہچانتے ہیں۔ دین کا ماننا ہمارے لیے معیار نہیں ہے، دین کا پہچاننا ہمارے معیار ہے۔ آج ہمارے ہاں بہت سے گھروں میں بے دینی کا سبب یہ ہے کہ ہم دین کو مانتے تو ہیں، دین کو پہچانتے نہیں ہیں۔ آج ہمارے ہاں شریعت کی مخالفت کا سبب ہے کہ ہم اللہ کو مانتے تو ہیں، اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں۔ آج ہمارے ہاں حرام و حلال کا خیال نہ کرنے کا سبب یہ ہے کہ ہم علی کو مانتے تو ہیں، علی کو پہچانتے نہیں ہیں۔ آج ہمارے ہاں حرام و حلال کا خیال نہ کرنے کا راز یہ ہے کہ ہم امام زمانہ کو مان تو لیتے ہیں، پہچانتے نہیں ہیں۔ یقین رکھیے جب تک معرفت نہ ہو فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اصل ہم پہچانے کس کے ماننے والے ہیں، اصل پہچانے کس کو ہم نے خدا کہا ہے، اصل ہم پہچانے کسے معبود کہا ہے، اصل ہم پہچانے ہمارا دین کیا ہے، ہماری شریعت کیا ہے۔ پہلے ہمارے اندر معرفت ہو، ہمیں معلوم ہو کہ کون سا دین ہے، پتہ ہو کہ ہماری شریعت کیا ہے۔ اور ہماری شریعت میں سب سے بنیادی چیز ہے معرفت پروردگار، بنیادی چیز ہے کہ اپنے خدا کو ماننا، سب سے پہلا قدم ہی ہے خدا، خدا کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ اسی لیے یہ آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی، جناب لقمان کی نصیحتوں کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ اس وقت یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے نصیحت کی، وصیت کی۔ اس کا ایک مطلب ہے کہ ہر بات کی ذمہ داری اپنی اولاد کو نصیحت کرنے کی بھی ہے، اور کن چیزوں کی نصیحت کرنے کی اسے قرآن بیان کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر ایک جملہ عرض کروں گا، بہرحال اولاد کی ذمہ داری مسلم ہے کہ بہت زیادہ ہے اپنے باپ کے بارے میں، اور بعض بچے بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ پلٹ کے نہیں بیان کرتے ہیں کہ باپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اس کا ایک راز یہ ہے کہ قرآن نے جتنی آیات دیکھی زیادہ تر اولاد سے کہا ہے کہ باپ کا خیال کرو، زیادہ تر آیتوں میں اولاد سے کہا ہے کہ باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو، زیادہ تر آیتوں میں اولاد کو حکم دیا گیا ہے، بہت کم آیات میں باپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے بہرحال ایک باپ کو باپ کی حیثیت سے اس بات کا پیغام دیا ہے کہ اگر باپ ہے یہ ناممکن ہے کہ اسے اپنی اولاد کی فکر نہ ہو، باپ ہے ناممکن ہے کہ اسے اولاد کا خیال نہ ہو، باپ ہے ناممکن ہے کہ اسے اپنے اولاد کی فکر نہ ہو۔ اس لیے کہ کم از کم اتنا تو احتمال دیا ہی جاتا ہے کہ آدمی صاحب عقل ہے۔ جب احتمال دیا جاتا ہے کہ آدمی صاحب عقل ہے
تو عقل تو یہی کہتی ہے کہ اگر آج بڑے ہو کر نوجوان ہو کر آپ نے معمولاً دیکھا ہوگا مجلسوں میں جب ماں باپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں اس کے بارے میں روایات بیان ہوتی ہیں، آیات بیان ہوتی ہیں، جب یہ گفتگو ہوتی ہے کہ بیٹے کو کیسا ہونا چاہیے، جب یہ بات ہوتی ہے کہ باپ کے اوپر باپ کے سلسلے میں کیا کیا ذمہ داریاں بیٹے کی ہیں، مثلا بیٹے کے کیسے پیش آنا چاہیے، کیسے بولنا چاہیے، کیسے اس کے ساتھ رویہ ہونا چاہیے، ساری باتیں بیان ہوتی ہیں، تو ہر باپ سوچتا ہے کہ ہاں ہمارے بچے کو تو قرآن کی ایک ایک آیت پہ عمل کرنا چاہیے۔ یعنی ہم اپنے بیٹے سے توقع کرتے ہیں کہ اسے قرآن کی ہر آیت پہ عمل کرنا چاہیے۔ ہم آج اپنے بچے سے یہ مطالبہ رکھتے ہیں کہ اسے اپنے باپ کے سلسلے میں مکمل دیندار ہونا چاہیے۔ قابل غور ہے کہ یعنی ہر باپ آج یہ چاہتا ہے کہ ہر اولاد کو دین معلوم ہونا چاہیے، شریعت معلوم ہونا چاہیے، باپ کے بارے میں دین کیا کہہ رہا ہے بیٹے کو پتہ ہونا چاہیے، خالی پتہ نہ ہونا چاہیے بلکہ عمل کرنا چاہیے۔ شریعت کیا کہہ رہی ہے، ہر باپ یہ تمنا کرتا ہے کہ بیٹا ہمارا شریعت کے اوپر عمل کرے، ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ ہماری اولاد قرآن کیا کیا کہہ رہا ہے اس کے اوپر عمل کرے، ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ جتنی حدیثیں معصومین نے بتائیں ان ساری حدیثوں پہ عمل کر رہا ہو کہ باپ کے ساتھ کیسے پیش آنا۔ یہ ہم ایک توقع تو اپنے بچے سے کرتے ہیں کہ دین پہ عمل کرے، قرآن پہ عمل کرے، شریعت پہ عمل کرے، احادیث معصومین پہ عمل کرے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ شاید اس سے پہلے ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ بچے کو قرآن سے آشنا کریں تب قرآن پہ عمل کرے گا، پہلے بچے کو دین سے آشنا کریں تب دین پہ عمل کرے گا۔ اگر آج آپ کو بچے سے تمنا ہے کہ یہ قرآن میں جتنی باتیں باپ کے بارے میں لکھی ہیں ان سب پہ عمل کرے، پہلے بچپنے میں بچے کو قرآن سے آشنا کریں تب وہ قرآن پہ عمل کرے گا۔ آج اگر توقع ہے کہ امام نے جو بچے کے بارے میں کہا ہے بچے کو ان ساری روایات پہ عمل کرنا چاہیے، تو پہلے بچے کو امام کی روایتوں سے آشنا کریں تب اس سے توقع کریں کہ وہ باپ کا خیال کرے۔ آج ہم تو سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے کو مکمل دیندار ہونا چاہیے، پہلے اسے دین سکھائیں تب وہ دین پہ عمل کرے گا۔ اس کا کہنے کا مقصد ہے کہ ہماری شاید بچوں کی لاپرواہی میں بہت حد تک خود ہمارا ہاتھ ہو، معذرت کے ساتھ، یعنی آج بچوں کے بگڑنے میں ہو سکتا ہے بہت حد تک باپ کا ہاتھ ہو، اس لیے کہ جس ٹائم بچے کو کسی لائق بنانا تھا اس وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس وقت ہمیں فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کو کیسا ہونا چاہیے۔ جبکہ ہم بات آئی شریعت اسلام میں، دین میں، اپنی اولاد کے سلسلے میں، حتیٰ یہ بھی یقین رکھیے کہ ہماری شریعت میں بعض وقت ہم لوگوں کو برا لگتا ہے، بعض وقت ہمارے ذہنوں پہ بار ہوتا ہے کہ اسلام میں اتنی سختیاں کیوں ہیں، اتنی زیادہ پابندیاں کیوں ہیں۔ جب اسلام رشتے کی بات کرتا ہے تو بہت سی شرائط لگا دیتا ہے، بہت سی پابندیاں لگا دیتا ہے کہ ان سے شادی کرو، ان سے شادی نہ کرو، ان صفات کی حامل ہو، ایسے ایسے شرائط کی حامل ہو، اس وقت ہمیں برا لگتا ہے۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اسلام نے اس لیے شرطیں لگائی ہے کہ تمہارا شادی کا مقصد چند لمحات اور چند گھنٹوں کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ شادی کا مقصد آنے والی پوری نسل ہے۔ اگر آنے والی نسل ہے تو شادی کے وقت یہ سوچو کہ تم کیسی نسل چاہتے ہو، جیسی نسل چاہتے ہو ویسے ہی رشتہ تلاش کرو، اس لیے کہ اولاد میں سب سے پہلے اگر کسی کا اثر ہوتا ہے تو یہی ماں باپ ہیں جن کے اثرات اولاد میں آتے ہیں۔ جیسی باپ ہوگا ویسے اثرات اولاد میں ہوں گے، جیسی ماں ہوگی ویسے اثرات اولاد میں ہوں گے۔ اور یہاں پر میں نے کئی دفعہ وہ جملہ عرض بھی کیا ہے، چونکہ ہم لوگ اس بارگاہ میں موجود ہیں، یا امیر المومنین نے جناب عباس کے لیے تمنا کیوں کی تھی؟ یعنی کبھی اس روایت کے اوپر ہم نے غور کیا کہ امام علی نے جناب عقیل سے کیوں کہا تھا کہ ایسی عورت سے شادی کرا دو جس سے عباس جیسا بیٹا پیدا ہو؟ یہ امام علی نے کیوں فرمایا ہے؟ یہ فرمایا نہیں ہے بلکہ آنے والی نسلوں کو پیغام دیا ہے کہ اگر لائق اولاد چاہیے تو خالی تمنا سے اولاد لائق نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ سوچو کہ اس اولاد کے لیے کیسے رحم کا انتظام کیا ہے، اس نیک اولاد کے لیے کیسی آغوش کا انتظام کیا ہے، اس اولاد کے لیے کیسی ماں کا انتظام کیا۔ اور جب یہ مرحلہ آتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں، ہم تو سوچتے ہیں کہ دولت کتنی ہے، شہرت کتنی ہے، منصب کتنا ہے اور ڈگری کتنی ہے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اولاد کے اوپر، نسلوں کے اوپر اثر دولت اور ڈگری کا نہیں ہوتا ہے بلکہ اولاد کے اوپر دین و ایمان کا اثر ہوا کرتا ہے۔ آج اصل معیار ہے کہ دین و ایمان کتنا ہے۔ یقین رکھیے کہ اگر مرد اور عورت میں دین و ایمان ہے تو یہ دین و ایمان نسلوں تک پہنچے گا، لیکن دنیاوی ساری چیزیں ہو، دین و ایمان نہ ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ چیزیں اولاد تک پہنچ جائیں۔ لہذا پیغام دیا ہے ہمارے ہاں، جناب لقمان کا تذکرہ ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ، اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے لِابْنِهِ، اپنے بیٹے سے کہا، نصیحت کی ہے۔ اس کا مطلب خود باپ کی ایک ذمہ داری اپنے اولاد کو نصیحت کرنے کی بھی ہے، اولاد کی ذمہ داری، باپ کی ذمہ داری اولاد کے سلسلے میں خیال کرنے کی بھی ہے۔ اور کن چیزوں کا خیال کرنا ہے؟
اور اس سے پہلے انداز بھی قرآن نے بیان کیا. ابن ہی اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا، اے میرے لال، اے میرے بیٹے. اس کا مطلب ہے کہ تربیت کا انداز و طریقہ بھی قرآن بتا رہا ہے. سبحان اللہ. یا بنیا اے میرے لال، اس کا مطلب ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ کے مار پیٹ کے ذریعے سے کبھی تربیت نہیں ہوا کرتی. واہ واہ واہ. اس لیے کہ تربیت کے لیے بنیادی شرط محبت و پیار ہوا کرتا ہے. اس لیے کہ جو اثر پیار و محبت میں ہوتا ہے وہ مار پیٹ میں اثر نہیں ہوتا ہے. یہ یقین رکھیے کہ مار پیٹ کے کبھی بھی بچے کو سدھارا نہیں جا سکتا ہے. اگر بچے کو صحیح کیا جا سکتا ہے تو پیار و محبت کے ذریعے سے. اس کی ایک بہترین مثال ہے کہ پیڑ کو آپ چاہیے سختیوں کے ذریعے سے صحیح کر لیجئے، کبھی نہیں ہو سکتا ہے. بلکہ اگر پیڑ کو، درخت کو آپ سختیوں کے ذریعے صحیح کرنا چاہیے، ٹوٹ تو جائے گا، کبھی صحیح نہیں ہوگا. لیکن وہی پیار و محبت کے ساتھ اسے صحیح کیجئے تو پھر پیڑ بھی صحیح ہو جاتا ہے. یہ معاملہ بچے کا ہے. قرآن انداز بتا رہا ہے کہ جب پیار و محبت کا رویہ اپناؤ گے تب توقع رکھو کہ تمہارا بچہ کامیاب ہو سکتا ہے. سختیوں کے ذریعے سے، مار پیٹ کے ذریعے سے البتہ یہ بھی حق ہے کہ ہاں بعض جگہوں پر جہاں سختیوں کی ضرورت ہو وہاں پر سختی ہونا چاہیے. اس لیے کہ کبھی کبھی بیجا محبت بھی اولاد کو بگاڑ دیتی ہے. اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی مہربان نہیں ہو سکتا ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، لیکن اللہ خالی رحمان و رحیم نہیں ہے، بلکہ جب وقت پڑ جائے تو اللہ جبار و قہار بھی ہے. اللہ کا جبار و قہار ہونا اس بات کا پیغام ہے کہ جب تک اعتدال نہ ہو تب تک کام نہیں چلتا ہے. محبت ضروری ہے، لیکن محبت کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی اپنی اولاد کی بھلائی کے لیے جس حد تک سختی کی ضرورت ہو سختی بھی ضروری ہوتی ہے. اسی لیے میں نے کہا کبھی کبھی بیجا محبت بھی بگاڑ دیا کرتی ہے. نہیں، محبت بھی ہو لیکن محبت کے دائرے میں ہو، اس حد تک محبت ہو جہاں تک ہمارا بچہ بگڑ نہ رہا ہو. اس لیے کہ سختی ہی کبھی برباد بھی کرتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے وقت پڑنے پر سختی ہی ضرورت بھی بن جائے. اسی لیے یا بنیا اے میرے لال، سب سے پہلی نصیحت اور سب سے پہلی وصیت جو قرآن نے اپنی اولاد کے سلسلے میں کہی ہے، لا تشرک باللہ، میرے لال ہرگز شرک نہ کرو. لا تشرک باللہ، ہرگز اللہ کا کسی کو شریک نہ بناؤ. اور اس کا ایک ریزن اور سبب بھی بیان کیا کہ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا اگر کوئی ظلم ہے وہ یہی شرک ہے. سب سے بڑا اگر قرآن نے کہا کوئی ظلم ہے تو شرک ہے، اللہ کا کسی کو شریک بنانا، اللہ کا کسی کو شریک سمجھنا ہے. اور قرآن کی ایک دوسری آیت ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. شرط ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے آ جاؤ. تم اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ ہر گناہ کے لیے معاف کرنے کے تیار ہے. لیکن اس نے کہا کہ صرف ایک گناہ ہے جو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. قرآن نے کہا کہ اللہ ایک گناہ کو ہرگز نہیں معاف کرے گا، اس کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے. اس نے کہا کہ اگر شرک ہوگا، شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا. یعنی مشرک باقی رہے اور اللہ معاف کر دے نہیں ہو سکتا. شرک کے علاوہ اللہ ہر گناہ معاف کرے گا. شرط ہے کہ سچے دل سے آدمی آ جائے. اور یہ بھی باب الحوائج کی بارگاہ ہے. جملہ عرض کر دوں کہ ہمارے لیے تو ایسے وسیلے موجود ہیں. ہو سکتا ہے ہم اس لائق نہ ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ کہہ سکیں، ہو سکتا ہے ہم اس لائق نہ ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کو پیش کر سکیں، ہو سکتا ہے ہم اس لائق نہ ہوں کہ اللہ سے کسی بات کے کہنے کے ہمارے اندر لیاقت و صلاحیت ہو. اللہ نے ایک کرم ہم لوگوں پر یہ بھی کیا ہے کہ اس نے ڈائریکٹ ہمیں نہیں بلایا ہے، بلکہ ہمارے سامنے ایک وسیلے بھی رکھ دیے اور پھر اس نے دروازے کھول دیے. ان دروازوں پر آؤ تب ہم تمہاری حاجتوں کو قبول کریں گے. اس لیے کہ کبھی کبھی جب انسان کے اندر لیاقت نہیں ہوتی ہے تو پھر جب ایسوں کو لے کر آتا ہے جن کے اندر لیاقت ہوتی ہے تو پھر سننے والا آنے والے کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ جسے وسیلہ بنایا گیا ہے اسے دیکھتا ہے. ہم اگر جناب عباس کو وسیلہ بناتے ہیں، اگر امام علی کو وسیلہ بناتے ہیں، اگر جناب سیدہ کو وسیلہ بناتے ہیں، عقیدہ تو یہی ہے کہ دینے والا اللہ ہی ہے. لیکن یہ بھی یقین ہے کہ ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اللہ سے ہم مانگ سکیں. لہٰذا جو اللہ کی بارگاہ میں ویلو اور اہمیت رکھتے ہیں انہیں لے کر جاتے ہیں. خدایا ہم تو اس لائق نہیں ہیں کہ تو ہمیں عطا کر، لیکن علی تیری نگاہوں میں اس لائق ہے، فاطمہ تیری نگاہوں میں اس لائق ہے، امام حسین اس تیری نگاہوں میں اس لائق ہے. لہٰذا ہمیں نہ دیکھ بلکہ علی کو دیکھ کر ہماری حاجتوں کو قبول کر لیا. اور جب یہ ان لائق ہیں تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہماری نہ سنی جائے، ہم اس لائق نہ ہو کہ ہماری بات وہاں تک پہنچے، لیکن وہ افراد ایسے ہیں جن کی رسائی ہے اللہ تک. اور پھر یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جن کی رسائی ہو اللہ ان کی نہ سنے. جنہوں نے سب کچھ اللہ کے لیے کیا ہو ان کی نہ سنے. لہٰذا ہم وسیلہ بناتے ہیں. تو جب انہیں وسیلہ بناتے ہیں اس لیے وسیلہ بناتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے اللہ تک رسائی ہے. لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم
یہی شرک ہے۔ شرک کے مقابلے میں توحید آتی۔ بس ایک بات عرض کر کے بات مکمل کر رہا ہوں۔ ہمارے یہاں توحید کا جو اصل معاملہ ہے، دیکھیے توحید کا ایک مطلب معمولاً یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں شرک ہے، یعنی دو اللہ نہیں ہے۔ لیکن اس میں ایک وضاحت کے لیے کہ توحید کا مطلب خالی اللہ کو ایک ماننا نہیں ہوتا ہے، بلکہ توحید کا ایک مطلب، بلکہ مکمل مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو ہر حساب سے آپ اکیلا سمجھیے۔ کسی بھی معاملے میں اللہ کا کوئی دو نہیں ہے، ہر جگہ اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ ہے۔ اللہ دو نہیں ہے، بلکہ اللہ ایک ہے، چاہے ذات میں ہو وہ بھی ایک ہے، صفات میں ہو وہ بھی اللہ ہی اکیلا ہے، اعمال میں ہو وہ بھی اللہ اکیلا ہے، عبادت میں ہو وہ بھی اللہ اکیلا ہے۔ بقیہ چیزوں کو چھوڑتے ہوئے اتنا یقین رہے، توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہلتا ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس قدرت و طاقت نہیں ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کسی کی حکومت نہیں ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی کرنے میں دنیا میں اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور دنیا کی ہر ذات اللہ کی محتاج ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حتیٰ ہم ہاتھ ہلا رہے ہیں، ہم بھی اللہ کے محتاج ہیں کہ اس نے طاقت دی ہے تبھی ہمارا ہاتھ ہل رہا ہے۔ ہماری زبان چل رہی ہے، صحیح ہے ہم اپنے اختیار سے زبان چلا رہے ہیں، لیکن یہ طاقت بھی اسی اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اللہ کسی چیز میں کسی کا محتاج نہیں۔ اور جب انسان کو اس معنی میں توحید کا یقین ہو جاتا ہے تو پھر یہ یقین رکھیے بہت سی چیزوں میں ایک فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے، کبھی بھی انسان مایوس نہیں ہوتا ہے۔ ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان موحد بن جاتا ہے، اللہ والا بن جاتا ہے، تو کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ آدمی مایوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب یہ سوچتا ہے یہ کام نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جب کسی کو ایک بہت بڑی طاقت پر یقین ہو جاتا ہے تو یہ نہیں سوچتا ہے یہ کام نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ وہ جانتا ہے کہ ایک طاقت ہمارے پاس ہے جس کے ذریعے سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ جب یہ احساس ہو جاتا ہے کہ ایک طاقت ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، تو پھر انسان مایوسی کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ اور یقین رکھیے کہ انسان کی ناکامی کا بہت بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان مایوس ہو جاتا ہے تب ناکام ہوتا ہے۔ آپ تعلیمی میدان میں دیکھیے، کاروباری میدان میں وہ لوگ ناکام ہوتے ہیں جو مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن جب آدمی مایوس نہیں ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ جب انسان مایوس نہیں ہوتا ہے تب کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن جو مایوس ہو جاتا ہے تو پیچھے ہٹتا ہے۔ تو توحید کا ایک مطلب ہوتا ہے کبھی ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ جب توحید کا مطلب ہے کہ مایوس نہیں ہونا ہے تو پھر ایک بچے میں مثال عرض کر رہا ہوں، ایک بچے کے لیے اگر اسے یقین ہو کہ ہمارے باپ کی طاقت بہت زیادہ ہے، باپ طاقتور ہے، اور طاقت کے ساتھ ساتھ باپ ہم کو چاہتا بھی ہے۔ جب ایک بچے کو باپ کی طاقت پہ یقین ہو جائے اور پھر وہی بچہ اپنے باپ پر بھروسہ کر رہا ہو، باپ کی طاقت کو سب کچھ سمجھ رہا ہو، تو یقین رکھیے کہ بچہ پھر کسی طاقت سے گھبرائے گا نہیں، کسی طاقت سے مروب نہیں ہوگا، اس لیے اسے معلوم ہے کہ ہمارے باپ کی طاقت ہمارے اوپر موجود ہے۔ تو ایک فائدہ تو ہوتا ہے کسی طاقت سے مروب نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ انصاف سے بتائیے بچے کو باپ کی طاقت پہ یقین ہو اور بھروسہ ہو، اور یہ بچہ مشکلات اور پریشانیوں کا شکار ہو جائے اور باپ کے پاس طاقت موجود ہو، تو کیا ممکن ہے کہ باپ اپنے بچے کا سپورٹ نہیں کرے گا؟ اگر بچے کو یقین ہو باپ کی طاقت کے اوپر، باپ کے اوپر بھروسہ ہو، اور باپ پہ بھروسہ کر کے باہر نکلا ہے اور کوئی اسے ستا رہا ہے، کوئی اسے تکلیف دے رہا ہے، کوئی اسے پریشان کر رہا ہے، کوئی اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے، کوئی اس کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، بہت سے یہاں پر باپ موجود ہیں، انصاف سے بتائے کہ آپ باپ اپنے بچے کا سپورٹ کرے گا نہیں کرے گا؟ اور جب اسے یقین ہو جائے کہ بچے نے ہمارے اوپر بھروسہ کیا، تو جب ایک باپ اپنے بچے کا سپورٹ اس وقت ضرور کرتا ہے کہ جب بچہ اپنے باپ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، تو اگر ایک مخلوق اپنے خالق کے اوپر بھروسہ کر لے، ایک بندہ اپنے پروردگار کی طاقت کے اوپر بھروسہ کر لے، کیا ممکن ہے کہ اللہ اپنے مخلوق کا ساتھ نہ دے رہا ہو؟ کیا ممکن ہے کہ اللہ اپنے بندوں کا ساتھ نہ دے رہا ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمیں اللہ کی طاقت پر یقین ہو اور اللہ ہم کو ہمارے حال پر چھوڑ رہا ہو۔ اور یقین رکھیے جب انسان کو اللہ کی طاقت پہ یقین ہو جاتا ہے تو پھر دنیاوی طاقتوں کے آگے سر نہیں جھکاتا ہے،
وہی انسان دنیاوی طاقتوں کے آگے سر جھکاتا ہے جو اللہ کی طاقت کو طاقت نہیں سمجھتا ہے. اور اللہ کی طاقت کو طاقت نہ سمجھنا جس کے پاس توحید نہیں ہوتی ہے وہی دنیاوی طاقتوں سے گھبراتے ہیں. لیکن جن کے پاس توحید ہوتی ہے وہ پھر دنیاوی طاقتوں سے نہیں گھبراتے. ان کے پاس ایمان ہوتا ہے, ان کے پاس خدا کی معرفت ہوتی ہے, ان کے پاس توحید ہوتی ہے. اور جب توحید ہوتی ہے تو پھر گھبرانے کا مفہوم یہ نہیں ہوتا ہے. گھبرانے کے ساتھ ساتھ پھر وہ آگے بڑھنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں, وہ ہمیشہ ترقی کی کوشش کرتے ہیں. اور ایک بات عرض کر کے ختم کر رہا ہوں, جب اللہ کا ماننے والا ہوتا ہے تو اسے کسی طاقت کا خوف نہیں ہوتا ہے, اور جب خوف نہیں ہوتا ہے تو اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ہم تو سب سے بڑی طاقت کے ماننے والے ہیں. جب سب سے بڑی طاقت کے ماننے والے ہیں تو کم از کم ہمیں غیروں کے آگے کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس کی وجہ سے ہمارا سر جھک رہا. اگر ایک باپ سپر پاور ہے, طاقتور ہے, اور بچہ باپ پر بھروسہ کر رہا ہے تو ایک کام بچہ یہ ضرور کرتا ہے کہ اگر فلاں باپ کے بیٹے ہیں تو محلے اور معاشرے اور سماج میں کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے ہمارا سر جھکے. اور اسے معلوم ہے جب ہمارا سر جھکے گا چونکہ ہم فلاں کے بیٹے ہیں تو اسے بھی شرمندگی ہوگی. یعنی کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے باپ کی عزت پہ آ جائے, جس سے باپ کی آبرو پر آ جائے. وہ یہ سوچتا ہے کہ جب ہم فلاں کے بیٹے ہیں تو ہمیں ہر وہ کام کرنا ہے جس سے ہماری عزت و آبرو پر نہ آ جائے, جس کی وجہ سے کسی کو ہمارے باپ پر انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے. اور یہی واقعاً محبت ہوتی ہے. جب ایک بچہ خیال کرتا ہے کوئی ایسا کام نہ کرو جس کی وجہ سے ذلت و رسوائی کا شکار نہ ہونا پڑے, تو جو موحد ہوتا ہے, اللہ پر یقین رکھتا ہے, وہ یہ بھی یقین رکھتا ہے کہ ہمیں وہی کام کرنا ہے جس سے معلوم ہو کہ ہم سب سے بڑی طاقت کے ماننے والے ہیں, جس سے معلوم ہو کہ ہم کسی معمولی طاقت کے ماننے والے نہیں. اس کا مطلب پھر وہ کام کرتا ہے جس کو اس کی عزت باقی رہے. کوئی ایسے کام نہیں کرتا ہے جس سے اسے ذلت و رسوائی کا شکار ہونا پڑے. ختم کرتے ہوئے, آج اگر اللہ والے, توحید کا ایک مطلب یہ بھی ذمہ داری ہے وہ کام کرنا ہے جس سے ہماری عزت انسانی پر آنچ نہ آنے پائے. توحید کا مطلب ہے وہ کام کرنا ہے جس سے ہمیں کسی کے آگے جھکنے پر مجبور نہ ہونا پڑے. توحید کا مطلب ہے اس راستے پر چلنا ہے جس کی بنیاد پر کسی طاقت کے آگے ہمیں مروب نہ ہونا پڑے. توحید کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمارا سر عزت سے اونچا رہے. اور اتنا تو ہر آدمی آج کے دور میں جانتا ہے کہ اگر سر عزت سے اونچا رہتا ہے تو تین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آدمی سر اٹھا کر رہ پاتا ہے. وہ یا تو تعلیم ہے یا دولت ہے. جب انسان کے پاس تعلیم و دولت آتی ہے تب دوسروں کے آگے سر جھکانے پر مجبور نہیں ہوتا ہے. تو اس کا مطلب توحید کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اگر آج کے زمانے میں تعلیم عزت کا ذریعہ ہے تو ہر موحد جہالت سے اپنے کو دور کرتا ہے. اگر توحید کا مطلب ہے کہ دولت عزت کا سبب ہے اور غربت سر جھکانے کا مجبور کر دیتی ہے, تو توحید کا مطلب ہے کہ ہمیں غربت میں نہیں رہنا ہے بلکہ کم از کم اتنی محنت کرنا ہے کہ کسی کے آگے ہمارا سر نہ جھک رہا. نعرہ حیدری حیدری نعرہ توحید کا ہمارا ایک مفہوم یہ ہے, ہمارے توحید کا مطلب یہ ہے. آج توحید کا مطلب خالی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا نہیں ہے. میں نے ابتدائی میں کہا توحید کا مطلب اللہ کو مان لینا نہیں ہے, بلکہ توحید کا مطلب ہے اللہ کو پہچاننا. اللہ کو پہچاننے کا مطلب یہ ہو کہ ہم اللہ والے ہیں. جب اللہ والے ہیں تو اللہ والا کوئی ایسے کام نہیں کرتا ہے جس کی وجہ سے اسے ذلت و رسوائی کا شکار ہونا پڑے. اور جب ذلت و رسوائی کا شکار ہونا پڑے تو اتنا تو معلوم ہے کہ جہالت انسان کو ذلت و رسوائی کا شکار کرتی ہے, غربت انسان کو ذلت و رسوائی کا شکار کرتی ہے. جب یہ چیزیں ذلت و رسوائی کا سبب بن سکتی ہیں تو پھر اپنے سماج سے, اپنے درمیان سے جہالت کو بھی ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے درمیان سے غربت کو ختم کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے. آج ہمارا فریضہ اس دور میں یہ بھی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم خالی فریاد کریں, ہم خالی شکوے کریں, ہم خالی زبان چلائیں, بلکہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم طے کر کے محنت کر لیں. آج نہیں 10 سال کے بعد ہمارا سر یقیناً عزت سے بلند رہے گا. یقین رہیے کہ اگر آج ہم محنت کے عادی ہو جائیں, جس طریقے سے ہمارے بزرگوں نے ہمیں آج عزت کا راستہ دکھایا تھا اور آج تک ہم نے عزت کے ساتھ زندگی گزاری ہے, یقین رکھیے کہ آج اگر ہمارا سماج محنت کا عادی ہو جائے تو آنے والے زمانے میں بھی یہ قوم عزت کے ساتھ سر اٹھا کر رہے گی. آج ہمارا فریضہ صرف مولائی کا مطلب, میں نے بعض جگہوں پر طنز نہیں بلکہ ایک عقید, مولائی کا مطلب خالی بعض نعرے لگا دینا نہیں ہے, بلکہ مولائی کا مطلب محنت کر کے اپنی عزت کی حفاظت کر لینا ہے. ولایت کا مطلب ہے یہ احساس ہو ہم علی والے ہیں. جب علی والے ہیں, علی کسی کے آگے سر نہیں جھکا رہے تھے, علی کسی کے آگے سر نہیں جھکانے والے تھے, علی نے کسی کے آگے سر نہیں جھکایا ہے, علی کسی سے پیچھے نہیں رہے. جب علی کسی سے پیچھے نہیں رہے تو ہمیں بھی وہ کام کرنا ہے جس سے ہمارا سر عزت سے بلند رہے.
ہمارا سر کسی کے سامنے. اور پھر آج اگر سر بلندی کے لیے تعلیم ضروری ہے تو ہر علی والے کا فریضہ بلکہ ہر صاحب عزت کا فریضہ تعلیمی میدانوں میں آگے بڑھنا. اور اگر آج دولت انسان کے لیے سر جھکانے نہیں دیتی ہے تو پھر محنت کر کے دولت کے میدان میں بھی آگے بڑھنا ہر علی والے کا فریضہ ہے. اور اگر آج سیاست کے میدان میں جہاں پر ناانصافیاں ہو رہی ہوں، جہاں پر دوسروں کے ساتھ ناروا سلوک ہو رہا ہو، وہاں پر بجائے اس کے کہ غیروں سے توقع کی جائے، محنت کر کے خود اپنے کو وہاں تک پہنچانا بھی ذمہ داری ہے. دیکھیے ہمیشہ ہر حق مالے کا یہ فریضہ نہیں ہوتا ہے کہ دوسروں سے خالی انصاف کی توقع کرے. اس لیے کہ کبھی کبھی مجرم سے انصاف کی توقع کرنا خود غلط ہوا کرتا ہے. کبھی کبھی آپ ظالم سے توقع کیجئے کہ وہ آپ کے ساتھ انصاف کر دے، نہیں ہو سکتا ہے. یعنی ظالم سے انصاف کی توقع کرنا اس کی کمی نہیں ہے بلکہ ہماری غلطی ہے. بھئی ہم نہیں پہچان پائے. اگر ظالم ہے تو اس سے آپ یہ توقع کریں کہ ظلم نہ کریں، نہیں ہو سکتا ہے. کوئی بیٹھ کے یزید سے توقع کرے کہ وہ لوگوں کے ساتھ انصاف کر رہا ہو. بھائی اگر کوئی ظالم ہے، کوئی فرعون سے توقع کر رہا ہو کہ کمزوروں کو نہ دبا رہا ہو، یہ فرعون کی غلطی نہیں ہے بلکہ فرعون پر بھروسہ کرنے والوں کی غلطی ہے کہ ظالم پہ توقع کر رہا ہے. تو ہمیشہ ظالم سے توقع کرنا کمال نہیں ہوتا ہے بلکہ اصل کمال یہ ہوتا ہے کہ آدمی محنت کر کے اپنے کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے کہ یزید بھی سر جھکانے پر مجبور ہو جائے. اصل معیار یہ ہوتا ہے. اور پھر اس کے لیے ثبوت ہے کہ ہم تو اس در سے وابستہ ہیں کہ دنیا نے بظاہر سب کچھ چھین لیا. چھیننے کے بعد بھی آپ ایک تاریخ کا جملہ نہیں دکھا سکتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کسی کے دروازے پر گئے. لیکن یہی لوگ جنہوں نے سب کچھ چھینا تھا علی کے دروازے پر آئے ہیں. بھئی سوال یہ ہے کیوں علی کے دروازے پر آئے؟ ایک چیز علی نے بچائی ہے. امیر مومنین کے پاس ایک چیز تھی جس کی وجہ سے دنیا کی ہر طاقت مجبور ہوتی تھی در علی پہ سر جھکانے کے لیے. اور آج بھی آپ دنیا میں تلاش کر کے دیکھ لیجئے، بڑے سے بڑا نیتا بھی ہو ایک جگہ پر جا کر مجبور ہوتا ہے. وہ جگہ کون سی ہے؟ جب بچے کی تعلیم کا معاملہ آتا ہے تو بڑے سے بڑا افسر بھی مجبور ہوتا ہے سورس لگانے کے لیے. اس کا مطلب اتنا تو ثابت ہے کہ تعلیم اور علم وہ چیز ہے جو بڑے بڑوں کے سر کو جھکا دیا کرتی ہے. اسی لیے علی ابن ابی طالب نے ہمارے سامنے ایک نمونہ عمل پیش کیا ہے کہ دنیا کے پاس سب کچھ تھا لیکن علم علی کے پاس تھا. یہی علم دنیا کو علی کے دروازے پر سر جھکا کر پیغام دے رہا تھا کہ اگر تم کچھ اور حاصل نہ کر پائے، اگر محنت کر کے تم نے علم حاصل کر لیا تو تم در در بھٹکنے پر مجبور نہیں ہوگے بلکہ دوسرے تمہارے دروازے پر آنے پر مجبور ہو جائیں گے. آج ہمارا فریضہ، اسی لیے میں نے ایک جملہ کہا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم کچھ جگہوں سے توقع کریں کہ وہاں سے ہمارے ساتھ انصاف ہو، ذمہ داری یہ ہے کہ ہم محنت کر کے اپنے کو وہاں تک پہنچائیں جہاں پر ہمیں انصاف ملتا ہے. اصل ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے. اور اس کے لیے ہم تو اس در سے وابستہ ہے کہ جہاں پر سر کٹ تو سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا ہے. اور حسین ابن علی نے شہادت کے بعد موقع نیزہ پر بلند ہو کر پیغام دیا ہے کہ یہاں دنیا سے جانے کے بعد بھی سر بلند ہی رہتا ہے، سر جھکتا نہیں. یہ وہ راستہ ہے. اس لیے کہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جب اللہ کے حوالے اپنے کو کر دیا ہے تو پھر شہادت اور قتل بھی ہمیں جھکنے پر مجبور نہیں کر سکتا ہے. اور اسی کے لیے اہل بیت نے قربانیاں دی ہیں. آل محمد کی قربانیوں کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ذلت کے راستے کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم رسوائی کے راستے کو برداشت نہیں کر سکتے. جب ہم نے اللہ کو مان لیا ہے تو اس طاقت کے آگے کسی اور طاقت کے آگے مروب ہو جائے نہیں ہو سکتا ہے. علی ابن ابی طالب نے کیوں قربانیاں دی؟ علی ابن ابی طالب نے کیوں امتحانات دیے؟ علی ابن ابی طالب کے امتحانات آسان نہیں ہیں. علی ابن ابی طالب کے سامنے فاطمہ کے دروازے پر کے پہلو پر جلتا ہوا دروازہ گرا ہے. علی کے سامنے فاطمہ کی شہادت ہوئی، علی کے سامنے محسن کی شہادت ہوئی. سوال یہ ہوا ہے کہ علی کے سامنے کیوں شہادت ہوئی؟ اس لیے علی نے یہ شہادت اپنی نگاہوں سے دیکھ لی ہے کہ چونکہ ہم نے عزت کا راستہ تلاش کر لیا ہے، ہم نے اللہ کو مانا ہے. جب اللہ کو مان لیا ہے تو ہم قربانیاں تو دے سکتے ہیں لیکن کسی بھی باطل کے آگے سر جھکا دے نہیں ہو سکتا. کوئی باطل ہمارے سامنے اپنے مشن میں کامیاب ہو جا نہیں ہو سکتا. کوئی چاہے توحید کے راستے کو مٹا دے نہیں ہو سکتا. ہم فاطمہ زہرا جیسی عظیم الشان خاتون کی شہادت کو دیکھ کر امتحان دے لیں گے، ہم اپنے بچے محسن کی شہادت کو دیکھ لیں گے لیکن کسی باطل کو اس کے مشن میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اور جب یہ شہادتیں ہیں، انہی شہادتوں کا انجام کربلا کا میدان ہے. کربلا میں حسین ابن علی 3 دن کے پیاسے ہیں اور اس 3 دن کی پیاس میں 72 قربانیاں پیش کر رہے ہیں. اور ان دنوں میں آپ پیاس کی اذیت کو محسوس کر سکتے ہیں. آج معمولی سی گرمی ہے کربلا کے مقابلے میں.
کربلا کے سلسلے میں ایک جملہ ملتا ہے کہ شدت کا یہ عالم تھا کہ اگر زمین پہ دانہ ڈال دیا جائے تو بھن جاتا تھا، یعنی اتنی سخت گرمی ہو کہ جہاں پر دانہ ڈال دیا جائے وہاں دانہ بھن جائے۔ اور پھر آج آپ سائے میں ہوں تب بھی گرمی لگتی ہے، جہاں کوئی سایہ نہ ہو، جہاں چٹیل میدان ہو، اور اگر سایہ بھی ہے تو خیمے ہیں۔ کبھی محسوس کیجئے کہ اگر خیمے میں ہو تو آدمی گرمی کس حد تک اس کے لیے سخت ہوتی ہے، اور جو 3 دن کا پیاسا ہو اور خود پیاسا نہ ہو بلکہ اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہوں، اس لیے کہ سب سے بڑی تکلیف اپنی پیاس سے نہیں ہوتی ہے۔ جب آدمی کے سامنے بچہ پیاسا ہوتا ہے وہ تکلیف اصل تکلیف ہوتی ہے۔ آدمی خود اپنی پیاس کو برداشت کر لے گا لیکن اپنے بچے کو پیاسا دیکھ کے برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ آج حسین ابن علی کے دل سے پوچھئے کہ علی اصغر کی پیاس کو کیسے دیکھ رہے تھے؟ آپ آقا حسین غازی عباس کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب عباس کا سب سے بڑا امتحان یہی تھا کہ 3 دن جناب سکینہ کی پیاس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ 3 دن جناب عباس نے جناب علی اصغر کے پیاس کو اپنے نگاہوں سے دیکھا ہے۔ جناب عباس کے لیے بازو کٹا دینا بہت آسان تھا، جناب عباس کے لیے اپنے جان کا نذرانہ پیش کر دینا بہت آسان تھا، جناب عباس کے لیے 3 دن کی پیاس میں مقتل میں جا کر دشمنوں سے لڑ لینا بہت آسان تھا، لیکن خیموں میں بیٹھ کر چھوٹے چھوٹے بچوں کے لتش کی پیاس کو آواز کو سننا، آپ ایک لمحے کے لیے صرف آج ہم اور آپ سنتے ہیں بے چین ہو جاتے ہیں۔ انصاف سے بتائیے کیا کوئی چاہنے والا جناب علی اصغر کی پیاس کو دیکھ کر برداشت کر لے گا؟ کیا کوئی چاہنے والا امام حسین کی 4 سال کی بچی کی پیاس کو سن کر برداشت کر لے گا؟ اور پھر اگر امام حسین کی 4 برس کی بچی آپ سے آ کر کہے کہ ہم پیاسے ہیں، پیاس سے جاں بلب ہے، جان جا رہی ہے، تو کیا آپ برداشت کر لیں گے کہ بچی کو پیاسا دیکھ لیں؟ اور اس وقت جب آپ کے بازوؤں میں طاقت بھی ہو، اس وقت جب آپ کے بازوؤں میں قوت بھی ہو، کتنا بڑا امتحان جناب عباس دے رہے ہیں۔ اگر حسین ابن علی نے کربلا میں امتحان دیا ہے تو غازی ابو الفضل العباس نے بھی امتحان دیا ہے، اس لیے کہ جناب عباس نے حسین ابن علی کے راستے کو اپنا لیا تھا، جانتے تھے کہ اپنے جذبات میں بہہ جانا اسے دین نہیں کہتے ہیں، اپنے خواہشات پر عمل کر لینا اسے دین نہیں کہتے ہیں۔ جذبات تو یہی کہہ رہے ہیں کہ عباس تمہارے اندر طاقت ہے، جاؤ فرات سے پانی لا کر بچوں کے پیاس کو بجھا دو، لیکن یہاں پر توحید کا پیغام، محبت اہل بیت کا پیغام، ولایت کا پیغام یہ ہے، نہیں تمہیں حکم امام کو دیکھنا ہے، تمہیں مشیت امام کو دیکھنا ہے۔ اگر حسین کی مرضی نہیں ہے، عباس کے اندر طاقت موجود ہے، تب بھی خاموش بیٹھے رہیں گے، 3 دن تک التش التش کے صداؤں کو سنتے رہیں گے، 3 دن تک جناب علی اصغر کو جاں بلب دیکھتے رہیں گے۔ آپ سوچئے کہ ایک 6 مہینے کے بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے، ایک 6 مہینے کے بچے کی کیفیت، اور پھر یہ 6 مہینے کا بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہو، اور پھر کنڈیشن یہاں تک پہنچ جائے کہ اب بچے کے اندر پیاس کی وجہ سے رونے کی طاقت بھی ختم ہو جائے، ایک بچہ اتنا پیاسا ہو کہ اب تڑپنے کی طاقت بھی ختم ہو جائے۔ آپ تصور کیجئے کربلا میں جناب علی اصغر کی پیاس کے لیے یہ جملہ ملتا ہے کہ کیفیت و کنڈیشن یہ ہو چکی تھی کہ اب بچے کے اندر رونے کی طاقت بھی نہیں تھی، بچہ اتنا پیاسا تھا کہ اب تڑپنے کی طاقت بھی نہیں تھی، اب اس کے اندر مچلنے کی طاقت بھی ختم ہو گئی تھی۔ جب بچہ اتنا پیاسا ہو اور اس کی کیفیت کو امام حسین نے جو ظاہر کیا ہے، فرمایا کہ اب کنڈیشن اور عالم یہ ہے کہ بس بچہ اپنے منہ کو کھولتا ہے اور بند کرتا ہے، اسی سے اپنی پیاس کا اظہار کرا۔ آپ سوچیں جب اتنا زیادہ بچہ پیاسا ہو، آج اتنا زمانہ گزرتا ہے، آپ انصاف سے بتائیے کسی غیر سے جا کر جناب علی اصغر کا تذکرہ کیجئے، کسی غیر سے 6 مہینے کے بچے کی پیاس کا ذکر کیجئے، اگر اس کے اندر انسانیت ہے تو بغیر متاثر ہوئے نہیں رہ سکتا ہے۔ ایک انسان یہ سن کر کہ ایک 6 مہینے کا بچہ اتنا پیاسا، سن کر انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ جب آج غیر سن کے نہیں برداشت کر پاتا، سوچیے ایک باپ ہے، حسین ابن علی ایک باپ بھی ہیں، ایک باپ کے سال ثواب کی مجلس ہے، ایک باپ کے لیے ایک بچہ پیاسا ہو برداشت نہیں ہوتا ہے۔ آج آپ نے کتنے ایسے مناظر روڈ پہ دیکھے ہوں گے، ماں باپ خود پیاسے ہوں لیکن بچہ پیاسا ہو تو بچے کی پیاس کے لیے پھر ماں باپ اپنی غیرت کا خیال بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ بچے کے پیاس کے لیے انسان کو جو کچھ کرنا پڑے کرتا ہے۔ کبھی ہو سکتا ہے بعض لوگوں سے انسان اپنے لیے پانی نہ مانگ سکے، لیکن اگر ساتھ میں چھوٹا بچہ پیاسا ہو تو یہ نہیں دیکھتا ہے کہ ہمیں کس سے مانگنا پڑے، اپنے بچے کے لیے سب کچھ کر لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانتا ہے کہ بچے کی پیاس ایک باپ سے برداشت نہیں ہوتی۔ حسین کے لیے بھی یہ آسان نہیں تھا کہ اصغر پیاسے ہیں، اور عزیزو یہی تو وجہ ہے کہ آ کر اتمام حجت کیا ہے، اور پھر صرف اتمام حجت نہیں ہے بلکہ تاریخ کربلا میں ایک موقع وہی آیا ہے کہ جہاں پر فرمایا تھا کہ کاش تم لوگ کربلا کے میدان میں ہوتے، لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی
کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، کاش تم لوگ کربلا کے میدان میں ہوتے اور وہ منظر اپنی نگاہوں سے دیکھ لیتے کہ تمہارا مولا اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے ان ظالموں سے پانی مانگ رہا تھا، لیکن ظالموں نے اس بچے کو پانی دینے سے منع کر دیا۔ عزیزو، امام حسین نے کربلا میں صبح عاشور سے عصر عاشور تک 72 جنازے اٹھائے ہیں۔ آسان نہیں ہوتا ہے جو اپنے قاسم جیسے پامال شدہ لاشے کو بھتیجے کے لاشے کو لے کر آیا۔ آپ سوچئے جناب قاسم کا پامال شدہ لاشا امام حسین نے اٹھایا ہے، کسی چاہنے والے کو نہیں آواز دیا، حتیٰ جو عباس جیسے بھائی کے جنازے پر پہنچا ہے۔ آسان نہیں تھا امام حسین کے لیے جناب عباس کے سرہانے پہنچ جانا، جناب عباس کے سرہانے پہنچ کر وہ کیفیت دیکھ لینا امام حسین کے لیے آسان نہیں تھا۔ بہت بڑا امتحان امام حسین نے دیا ہے، عباس جیسے بھائی کے سرہانے سے آئے ہیں، لیکن اس وقت بھی امام حسین نے یہ نہیں کہا ہے کاش تم لوگ ہوتے اور وہ منظر دیکھتے کہ میں عباس کے سرہانے کھڑا تھا۔ ایک بہت بڑی منزل آئی ہے، 18 برس کا کڑیل جوان جس وقت گھوڑے سے زمین پر آیا، بدن ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، ایک باپ سے جنازہ نہیں اٹھا ہے، اور جب باپ سے جنازہ نہیں اٹھا، امام حسین نے نہیں فرمایا کہ چاہنے والوں کاش تم کربلا میں ہوتے اور وہ منظر دیکھتے کہ تمہارا بابا، تمہارا آقا کیسے کڑیل جوان کے لاشے کو اٹھا۔ نہیں، اس وقت بھی امام حسین نے نہیں آواز دی ہے۔ ہاں، ایک منزل آئی ہے کہ جب امام حسین آواز دے رہے، جب اپنے 6 مہینے کے بچے کو ہاتھوں پر لیے ہیں، یہ آواز دینا اس بات کا پیغام تھا کہ میرے لیے عباس کے جنازے پر جانا آسان تھا، میرے لیے اکبر کے جنازے کو اٹھا لینا آسان تھا، لیکن یہ منزل کہ 6 مہینے کے بچہ ہو اور ساقی کوثر کا لال حسین ابن علی ان ظالموں سے سوال آپ کر رہا ہو اور سوال آپ کا جواب کیا دیا جائے، اینا اینا حرملہ اقطع کلام الحسین، حرملہ کہاں ہے حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ کیسے کلام حسین منقطع ہوا؟ 3 بھال کا تیر ہو، تصور کیجئے 6 مہینے کا بچہ ہے، 6 مہینے کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے، 3 بھال کا تیر اگر 6 مہینے کے بچے کو مارا جائے۔ تاریخ کے جملات ہیں، جب تیر جناب علی اصغر کے گلے پہ لگا ہے، صبحت طفلو من الحزن للحزن، یہ بچہ ایک کان سے دوسرے کان کی طرف ذبح ہو گیا۔ حسین نے بچے کے جنازے کو ہاتھوں پر لیا، بارگاہ معبود میں ہاتھوں کو اٹھایا، اے پروردگار، حسین کے لیے امتحان تو بہت بڑا ہے، لیکن مجھے یقین ہے یہ قربانیاں تیری بارگاہ میں حسین پیش کرنے کے لیے آیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، خدایا اس فکر کو مرحوم کی مغفرت کا ذریعہ قرار دے، پالنے والے اہل بیت کا واسطہ ہے، پسماندگان کو صبر اور اجر عطا فرما۔ خدایا حاضرین کے تمام اعزاء جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما۔ خدایا باب الحوائج کا واسطہ ہے، ہم سب باب الحوائج کی بارگاہ میں، خدایا جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی تمام نیک حاجات کو قبول فرما۔ خدایا جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ معبود جو بیمار و مریض ہیں ان سب کو شفائے کامل اور عاجل عنایت فرما۔ خدایا جو بے روزگار ہیں اہل بیت کا واسطہ ان سب کو بہترین روزگار عطا فرما۔ پالنے والے ہم سب کو جہالت سے دور ہونے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہمارے بچوں جوانوں کو علمی میدانوں میں محنت کر کے سب سے آگے رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا کاروباری میدان میں، اقتصاد میں بھی ہم سب کو آگے بڑھنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا دنیا سے ہر طرح کے ظلم و ظالمین کا خاتمہ فرما۔ پالنے والے دنیا میں امن و امان قائم فرما۔ خدایا آل محمد کا واسطہ ہے، اس دور میں اپنے ذمہ داریوں کو پہچان کر ذمہ داریوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا توحید کو حقیقی معنی میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا ہر طرح کے شرک سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ پالنے والے اہل بیت کا واسطہ امیر المومنین کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ خدایا امام علی کی بتائی ہوئی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ قل واللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم احسان علی ابن منشی تربیت علی صاحب کی روح کو ایصال فرما۔